مجھے بھی لفظ کن کے ذریعے پیدا کر دیتا تو 18,000 مخلوقات میں اور تجھ میں فرق کیسے ہوتا؟ یہ جو میں نے کہا 70 ماہوں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یہ 18,000 مخلوقات کو پتہ کیسے چلتا؟ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ بتا تو صحیح تو نے مجھے کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا ساری کائنات بنائی، لفظ کن کہا ہو گیا، تیری باری آئی، خلقت بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی فصیح اردو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ساری کائنات بنا ڈالی؟ نہیں، میں نے کہا ہو جا ہو گیا، تیری باری آئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، تیرے چہرے کے اندر نکھار لایا، تیرے چہرے میں خوبصورتی لائی، تیری باڈی کو تیری باڈی کو میں نے اچھی ترتیب دیا۔ اور سنو صحیح، ساری کائنات بنائی، بنا کے کبھی میں دیکھا ہی نہیں، اور تجھے بنایا تو تیری تعریف کیا بغیر میں رہا ہی نہیں۔ میں نے رب سے پوچھا بتا تو اے رب تو میری تعریف کیسے کرتا ہے؟ کس کی تعریف؟ ہماری اور آپ کی، ایمان والوں کی۔ اللہ نے کہا قرآن پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کہا ساری کائنات بنا ڈالی، میں نے بنانے کے بعد کسی کو دیکھا ہی نہیں، تیری باری آئی، تیری تعریف کیے بغیر میں رہا ہی نہیں۔ اور کہا سن، صرف تعریف نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا کے کہا والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ طور کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اے حبیب تیرے شہر مدینہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا تو پھول کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو کوئل اور بلبل کو خوبصورت کہے یہ رب، اے انسان تجھے اللہ خوبصورت کہے، تو چاند اور ستارے کو خوبصورت کہے یہ رب تجھے خوبصورت کہے، تو حور و ملائک کو خوبصورت کہے یہ رب تجھے خوبصورت کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج اللہ نے کسی کے سر پر سجایا ہے تو امت محمدیہ کے سر پہ سجایا ہے۔ میرے بزرگوں میں زیادہ تعریف نہیں کرتا ورنہ وقت بہت لمبی ہو جائے گی۔ مقرروں کی اب کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اور اس پر بات کروں گا۔ اب اصل موضوع پر آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا جب تک میں رب کی اور نبی کی تعریف نہ کر لوں مجلس ادھوری رہتی ہے۔ میں نے صرف اشارہ اور سیمپل آپ کو دکھایا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو دیکھا جائے گا، بیان ہوتی رہے گی۔ میرے بزرگوں مقرروں کی تعداد بڑی لمبی ہے، لوگوں کی تعداد بہت چھوٹی ہے۔ رات کی گھٹور یہ شبنم میں ہمیں گھیر رکھی ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں میں نے ایک آیت تلاوت کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں اور میں نے پڑھ دی لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ جس نبی پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میری عزت و آبرو سب قربان، وہ نبی نے فرمایا کہ اے میرے امت، اے میرے غلاموں سنو، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ یہ محمد سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ یہ محمد تیرے نزدیک تیری جان، تیری اولاد، تیرے مال، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یہ محمد تیرے نزدیک پیارا نہ ہو جائے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی ہے۔ میرے نبی نے تو کہا یہ نبی تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، کہا کہ نہیں کہا؟ کہا کہ نہیں کہا؟ تو بتاؤ میرے بزرگوں نبی کی پیروی کیے بغیر جنت ملے گی؟ سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا اے مسلمانوں سنو، اگر تجھے جنت میں آنا ہے پہلے محمد عربی کی غلامی کی، اس کی محبت کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آ، تب تجھے جنت میں انٹری ملے گی۔ اور اگر تجھے تیری زندگی میں نبی کی
نہیں ہے تجھے آج آخرت میں جنت میں انٹری نہیں مل سکتی. یہ جنت کے تالے اس وقت ہی کھلیں گے جب نبی کے افعال و کردار و اعمال، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ لے آؤ، اس وقت جنت کے تالے ہی نہ کھلیں گے. بات سمجھ ماری ہے؟ ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی میں تیرے دامن نہیں چھوڑنا. پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی پکڑا ہی نہیں ہے، چھوڑے گا کب؟ نبی کی دامن کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے جو زندگی میں ہم لوگوں کو بتایا اور عمل کر کے دکھایا، اسے ہم اپنی زندگی میں لے آئیں. صحابہ نے نبی سے کیا کیا؟ ہم نہیں کر رہے. حقیقت ہے میرے بزرگ، ہم نہیں کر رہے. ہم تو نبی کے خلاف کھڑے ہیں. کیسے کھڑے وہ سنو. صحابہ نے نبی سے پیار کیا. ایک صحابی حبشی ہے، کالے کلوٹے غلام ہیں اور بال گھنگرالے ہیں. نبی مانگ کہاں پھڑتے تھے؟ ناک کے بیچ میں. کہاں؟ ناک کے بیچ میں. ہمارے نوجوان پڑھیں گے سیٹ، کیونکہ نبی کی سیرت ہی پتہ نہیں. ایک صحابی گھنگرالے بال والے، مانگ پھٹتا نہیں، ہر روز کوشش کرنے تیل لگا کے پھاڑنے کو، پھٹتا ہی نہیں. لیکن اسے جنون سوار تھا کہ میرا نبی کے بال جیسے ہیں ویسے میری بھی ہو. اس نے کیا کیا؟ لوہا سریا کو دھپایا، گرم کیا. جب وہ لال ہو گئی، اٹھایا، ناک سے لے کر کے یہاں تک داغ لیا. کسی نے کہا اے میرے بھائی، تو نے یہ کیا کر لیا؟ اپنے سر پر زخم لے لیا. کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا تیرے سر میں لہر نہیں ہے؟ کہاں خاموش ہو جایا. میرے سر میں زخم ہو گیا، مجھے معلوم ہے، مجھے درد ہو رہی ہے، وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے نبی کی مانگ کی طرح میرا بھی مانگ ہو گیا. اوف اوف اوف. میرے بزرگوں، ان لوگوں نے اتنی بھی سنتوں کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیا. ہم کہتے آج نبی کے غلام ہیں. نبی نے داڑھی مڑایا، بولو نا، مڑایا؟ کیوں مڑا رہے ہو؟ بتاؤ نبی کے غلام بنے؟ کل قیامت کے دن میزان عدل پر جب آپ اور ہم نبی کے سامنے جائیں گے حوض کوثر کے جام پینے کے لیے، اس وقت میرے نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا. چل ہٹ. میرے امتی کے تو چہرے پہ داڑھی ہوتا کیونکہ میں نے رکھی تھی، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. چل ہٹ، میں تجھے نہیں پہچانتا. اس وقت کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ارے بھائی کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا. پھر کیسی محبت، کیسی محبت. یہ نوجوان دہیز لے رہے. دہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں. اور معاشرہ ناپاک و پلید ہو چکا ہے. بغیر دہیز کی شادی نہیں کرتا. جیسے منڈیوں میں بکریاں، بیل، بھینس، پاڑے، بچھڑے بکا کرتے ہیں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کی ویسی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ویسے بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا آپ جو یہ کر رہے ہو آپ کا نبی خوش ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹی کا جب نکاح میرے نبی نے فاطمہ الزہرا کا علی کے ساتھ مقرر فرمایا، میرے نبی نے کیا اسے دہیز دیا؟ لیا 2 تکیا، 1 مسکیزہ، 1 گدا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی. کھجور کا درخت دیکھے نا، اس کی چھالیں بھری ہوئی تھی. اور یہ اس لیے دیا کہ علی بھی میرے نبی کے گھر رہ رہے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کب بچپن میں انتقال ہو گیا، تو ذمہ دار تھے، اس لیے یہ دیا. اور آپ لے رہے ہو. انہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے بچوں، یار آپ کے بچوں کی قیمت لاکھ روپے، آپ کے بچے کی قیمت 10,000 2 لاکھ روپے ہے. ایک اپاچی گاڑی ہے. کہ آپ نے سوچا آپ کے نبی خوش ہوگا؟ خوش ہوگا؟ دھتکار دیے جاؤ گے میزان عدل پر، دھتکار دیے جاؤ گے جام کوثر پر. میرے بزرگوں ان چیزوں سے بچے. نوجوانوں تم تو بچو، تم تو بچو. ماں باپ اگر کہتے ہیں دہیج لینا ہے
کہتا تیرا میں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن میں دہیج کے ایک کوڑی بھی اپنے گھر نہیں لا سکتا، کیونکہ اس سے میرے نبی کا کلیجہ دکھتا ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے دہیج میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہے نبی بولو یہ جو احد پہاڑ نظر آ رہی ہے سونا کی بنا دے، میرے نبی نے کہا نہیں چاہیے۔ اگر میرے نبی چاہتے فاطمہ الزہرا کے نکاح میں عرش معلی سے اور فرشتوں سے آسمان نازل ہوتے اس کی بارات میں، لیکن نہیں، امت کو سبق دینا تھا، امت کو سبق دینا تھا۔ اگر تو نے جہیز کو اپنایا بچیاں پھانسیاں لگ کر مرے گی، بچیاں زہر کھا کر کے مرے گی۔ آج وہی معاشرے میں ہو رہا، جو تک نہیں رینگتا ان مسلمانوں کو، کیا تجھے مرنا نہیں؟ کیا قرآن نے تجھے بتایا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ تجھے ہر حال میں مرنا ہے اور اپنے عمل کا کالا چٹھا آپ کو دکھانے؟ میرے بزرگ کو توبہ کرا جی دیوانی پلنگ دے دیا، ارے بتاؤ تو بڑھو تو میں کتنی دفعہ تمہاری پتواس ہونے کے لیے دیا اس پر ہے؟ عجیل علماری دیو، پھیریز دیو، ہیٹر دیو، وہ گیزر دیو، بتا تو صحیح ہے تو تیرے کپڑے کتنی دفعہ دھل کو دیئے تمہاری بہو نے؟ آپ ان کے لیے اپنی جہنم دہکا رہے ہو، اپنی جہنم دہکا رہے ہو۔ یاد رکھو کسی کی آنسو بہا کر آپ نے جہیز کے رقم لیا ہے، اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ آج کی جو لڑکیاں اپنے سسر کی عزت نہیں کرتی، ساس کی عزت نہیں کرتی، وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے مال لیا ہے نا، اس لڑکی کی دل میں شادی سے پہلے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ بیٹی آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہے سب کہتے ہیں جی خوشی سے دیا، رہے بھائی خوشی سے کوئی 2 دن پانی کھلاوے، تجھے خوشی سے 1.5 لاکھ کی گاڑی دے دیا۔ شریعت نے کہا کہ بیٹی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جہیز نہیں ہوتا، اس سے کیا بڑی ہے، اس نے پال پوس کے جوان کر کے تجھے سونپ دیا اس کی زندگی کو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں جہیز سے اپنے آپ کو بچائیں، یاد رکھیں بچیاں پھانسیاں لگا کے مر رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ صرف 2 مہینے کے اندر 2300 مسلمان لڑکیاں اپنے ایمان و یقین کو چھوڑ کر مردیوں کی پوجا کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ کو جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بتاؤ جہیز لینے والوں کل قیامت کے دن میزان عدل پر مجرم بن کے کھڑے کیے جاؤ گے کہ نہیں؟ یہ رسموں کو ختم کریں، یہ رسموں کو آپ اپنے گھر سے ختم کریں ان رسموں کو۔ تو مجھے کچھ نہیں لینا، زندگی رہا تو ہم بہت کچھ اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ لاکھ روپے لے رہے رلا کر کے، بتاؤ کتنے دن اس سے کون سے کاروبار کر لیتے ہو آپ؟ اسی دن ختم ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں جہیز سے توبہ کریں گے انشاءاللہ کہ صرف یہی تک لاؤ۔ ابھی میرے پاس ایک مسئلے آئے، پنچایت بیٹھی، مجھے بھی بلایا گیا، میں وہاں پر گیا، میں نے لڑکے اور لڑکی دونوں کا بیان لیا۔ ایک اور قصے ہوئے تھے، لیکن ایک اور قصے جو ابھی گزرا 2 دن پہلے کے قصے یہ میں بتا رہا ہوں۔ مجھے بھی بلایا گیا، پتہ یہ چلا کہ وہ ساس کی اور سسر کی کچھ بھی عزت نہیں کرتا، کھانا بھی بنا کے نہیں دیتی۔ میں نے پوچھا کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ بولا کہ ایگو ٹریکٹر 3 لاکھ ٹکا دہیج میں یہ لگے دیا کہ ہڑیا برتن دھلیں گے۔ آخرکار میرے بزرگوں طلاق کی نوبت آ گئی اور وہ دونوں گھر ابھی تک برباد ہے، کوئی سکون سے گھر میں نہیں۔ جب بھی شریعت سے ہٹو گے، محمد عربی کی لائی ہوئی شریعت سے روگردانی کرو گے، معاشرے میں پھوٹ ہوگی اور معاشرے میں بگاڑ ہوگی۔
اس لیے جہیز والی لعنت کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور حلال رزق کو اپناؤ۔ حلال رزق معاشرے کی بربادی کی وجہ ایک حرام رزق بھی ہے۔ آج مسلمان حرام کو حرام نہیں سمجھتا، سود بھرنا لے رہے، اکثر لوگ لے رہے، اور اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ فقہ حنفیہ یہ ہے کہ سود بھرنا کا لینا آپ کا حرام رزق ہے، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام رزق کھلایا تو نسلیں تک بربادی آئے گی۔ آج کا نوجوان شرابی ہے، گنجیڑی ہے، جواری ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتے۔ میں یہ پاک مجلس میں کیا بتاؤں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، گھر سے گھسیٹ کر نکال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ نے حلال رزق نہیں کھلایا۔ اس لیے میرے بزرگوں، حلال رزق کا سود بھرنا لینے والے اپنے آپ کو بچائیں، اور غیر دین اسلام کو ہمیں چھیننے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے عورتوں کو ہتھیار بنایا اور سموہ ہر گھر میں پھیلا دیا۔ سموہ جان رہے نا، یہ ہر گھر میں پھیلا ہوا، یہ سراسر سود ہے۔ اور جس گھر میں یہ لعنت آ گئی، اس گھر میں کبھی بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سود کی رقم آ گئی، اس گھر میں برکتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر یہیں تک رہتا تو مسئلہ چلو تھوڑا بہت چلنے والا تھا، لیکن اگلا مسئلہ سنو، جس دو گھر سود سے ملوث ہے، اس گھر میں کبھی بھی نیک صالح اولاد جنم نہیں لے سکتا، اس کی نسلیں تک بربادی آئے۔ اس لئے میرے بھائی جو ان چیزوں سے بچے۔ ایک قصے میں بتا دوں، اب میں بات کو ختم کروں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی کہا گیا، آدھی دنیا سے زیادہ پر اس نے حکومت کیا۔ آج تو گاؤں کا مکھیا ہو جائے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ ایک تو گاؤں کا پردھان بن گیا، وہ تو اپنے آپ کو پھرونے کا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، وہ جو من میں آتا ہے کرتا ہے۔ اور یہ سمجھے آدھی دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عید کا دن ہے، دیکھا کہ بیٹے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ فرمایا بیگم بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بولا اس لیے رو رہے ہیں کہ بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ کون کرے؟ ایک دو ملک کا بادشاہ نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والا بادشاہ۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کی بیگم یہ کہتی ہے، ہمارے بچوں کے پاس آج نئے کپڑے پہننے کو نہیں ہے، انہوں نے بچوں کو دیکھا اچھے اچھے کپڑے پہنتے، اس لیے رو رہا۔ بولا کہ اسے خاموش کرو، چھپا دو۔ پھر بولا کہ بیٹی سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ بولا کہ آپ کی بیٹی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے جس کو اس نے دھل کر سوکھنے دیا ہے، اب پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، کیسے وہ آپ کے سامنے آئے گی؟ بولا کیا کیا جائے؟ بولا ایک کام کرو، بیگم نے کہا عمر بن عبدالعزیز سے، ایک کام کرو، بیت المال کے پاس آپ جائیں، جو اس کے مالک ان سے کہیں 1 مہینے کا پگار پہلے دے دے۔ حضرت گئے، بولے کہ 1 مہینے کا پگار پیشگی دے دو تاکہ میرے بھی بچے کی عید ہو جائے۔ اس نے کہا کہ حضرت اب تو مرنا ہے؟ بولا ہاں۔ بولا پہلے یہ لکھ کر کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ نہیں مریں گے۔ کیا کہا؟ دیندار لوگ تھے نا، اسے قبر حشر جزا سزا سب معلوم تھا کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی یہ ختم ہو جانی ہے، وہ آخرت کی فکر تھی ان کے پاس۔ اس نے کہا کہ آپ یہ لکھ کر کے دے دو، آپ 1 مہینہ نہیں مرو گے تو 1 دن کا ہم 1 مہینے کا پیشگی رقم آپ کو دے دیتے ہیں۔ بولا کہ مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو۔ پھر حضرت گھر آئے، بچوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ بولا کہ بچے نے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہ ہم اس سے اور بھی ناراض ہو؟ بولا کہ ابا جان اس لیے میں نے ہاتھ رکھا کہ آج میں نے کچا پیاز روٹی کھایا ہے عید کے دن۔ آج ہمارے تو غریب سے غریب کے دنوں میں پلاؤ، کھچڑے، مسالے نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں۔
وہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کی بچی کہہ رہی ہے آج میں نے کچے پیاز کھائے ہیں ابو جان روٹی کے ساتھ، اس لیے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچوں، میں آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں پر حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، اگر میں چاہوں تو سونے اور ہیرے کے برتنوں میں تجھے کھانے کھلا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں ہر گھنٹے تبدیل کرنے کے لیے لباس مہیا کر سکتا ہوں، لیکن میرے بچوں میرے سامنے آخرت ہے، جب میری ایک نیکی کم ہو جائے گی تم اس وقت مجھ سے منہ پھیر لو۔ میں تیری محبت میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا، اس لیے میرے بچوں تم صبر کرو۔ آج لوگ گھر کو چلانے کے لیے سود رشوت کے پیسے لے کر اپنے نسلوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دینداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ اچھا یہ دینداری آئے گی کیسے؟ ہماری ماں بہنیں کو دیندار بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا بھائی؟ بولو نا، کیا بننا پڑے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو دیندار بننا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ پہلے کی عورتیں تھی دودھ پلا رہی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، نعتیں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج ماں دودھ پلا رہی ہے، فلانوی کی انہن کی انہن کی گالی گلوچ غیبتیں چغل خوریاں کر رہی ہے کہ کہے دنیا ایسن رہو جو دنیا ایسن رہو، یہ ایسا کرے رہو ایسے کرے رہو۔ ایک بچہ کو دودھ پلا رہی ہے، دوسرے بچے کو گالی دے رہی ہے، بتاؤ تربیت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ آج ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہو گئی، پردہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیاۃ مشی، جب انسان کی حیا چلی جاتی ہے تو دنیا میں کچھ بھی کرے اس کے لیے آسان ہوتا۔ نسلوں کی بگڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہے حرام کھانا بچوں کو کھلانا، دوسری وجہ یہ ہے ماں کا بے حیا ہونا، ماں کا بے پردہ ہونا۔ اے میری ماں بہنوں، کیا تم فاطمہ کی کنیز نہیں ہو؟ کیا تو فاطمہ کی کنیز نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی تشریف لائے، عید کا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی، پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ، کیا آپ نے آج عید کا چاند دیکھا؟ فاطمہ خاموش نہیں۔ میرے نبی نے پھر مقرر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا ناراض ہو؟ کیا آپ نے عید کا چاند دیکھا؟ فاطمہ نے جو جواب دیا، میری ماں بہنوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بہن والوں، بیٹی والوں، بیوی والوں، ماں والوں، اس بات کو اپنے گھر تک لے کر کے جانا اور عمل کی نیت سے سننا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اے میرے ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹی آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ آج تو سارے مسلمان خوشی سے عید کا چاند دیکھ رہا۔ فرمایا میرے ابو جان میں نے اس لیے آج چاند نہیں دیکھا کہ فاطمہ کی ضمیر، فاطمہ کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ جس چاند پر آج تمام انسان غیر محرم مرد کی نگاہ پڑ رہی ہو، وہاں پر فاطمہ کی نگاہ۔ میرے بزرگوں بتاؤ یہ بھی کوئی بات تھی؟ لیکن فاطمہ کی حیا، فاطمہ کا پردہ، آج میری ماں بہنیں اسی کی کنیز آئے ہیں، اسی کی تو لونڈیاں ہیں، اسی کی تو غلام ہیں۔ آج ہماری ماں بہنیں کی حالات دکھیں آپ۔ یہیں پر بس نہیں، جب انتقال کا وقت ہوا، نساء کا عالم شروع ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور ایک وصیت کی۔ آج میرے بیان کا موضوع یہی ہے میرے بھائی، اور میں آپ کو سبق یہی دے کے جانا چاہتا ہوں۔ علی کو بلائے، فرمایا علی میں تو اب گزر جاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی خواب میں آئے، میرے ابو جان خواب میں آئے۔ فرمایا بیٹی تو علی کی دسترخوان پر سحر کرے گی، انشاءاللہ افطار تو میرے دسترخوان پر جنت میں کرے گی، اس لیے اب میں نہیں ٹھہر سکتی، اب تو مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اب میری موت ہونی ہے، اس لیے علی میں تجھے 3 وصیت کرتی ہوں۔ پہلی وصیت یہ کہ جب میں مر جاؤں تو جس عورت سے چاہے شادی کر لینا۔ کیا کر لینا بھائی؟ شادی کر لینا۔ آج
4 بچے کی ماں جب اس کا شوہر انتقال کر جائے، معاشرے میں اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، حالانکہ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اگر عورت 50 سال کی بوڑھی بھی ہو گئی ہے، اگر اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے چاہیے کسی مرد سے شادی کرے۔ شریعت کا یہ اصول ہے، لیکن ہم تو غیروں کے بیچ میں رہ کے ہمارا ایمان بھی غیروں کی طرح ہو گیا۔ فرمایا اگر 50 سال کا بڈھا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے نئی ماں تلاش کر کے دے، لیکن معاشرے میں ہم اسے عیب سمجھ رہے ہیں، جیسے غیر مسلم عیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہے، جنگ کے موقع پر بہت ساری زخم لگ جاتی ہیں اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کو بلا کے کہتے ہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ارے بھائی تم 2-4 دن بھی زندہ نہیں رہو گے، ایسا لگ رہا آپ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا اس دنیا میں رہنا تو نکاح کے بغیر نہیں رہنا۔ اگر آج ہم بیواؤں سے شادی کرنے لگ جائیں، یہ جو بوڑھے 40 سال کے 50 سال کے اس کی عورتیں انتقال کر جاتی ہیں، اگر ان کی شادی ہونے لگ جائے تو میرے بزرگوں بتاؤ معاشرے میں سکون آئے گا۔ ایک ماسٹر صاحب سے سہرسہ کے، اس کی عمر 60 سال کی تھی، بچے نے عالم حافظ بنا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، بچوں نے خود سے اپنی نئی ماں تلاش کیا اور اس 60 سال بوڑھے کی شادی کرایا۔ معاشرے نے کہا کہ یہ بوڑھوں نے شادی کیسے کر لیا؟ اس کے بچوں نے پروگرام کیا اور لوگوں کو سمجھایا اسلام کا قانون یہ ہے کہ سروئے زمین پر کوئی مسلمان مرد عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، کیونکہ بغیر نکاح کا رہے گا وہ کسی وقت بھی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، ملوث ہو سکتا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میری لاسٹ بات ہے، فاطمہ نے فرمایا علی جب میں گزر جاؤں تو جس سے چاہے نکاح کر لے۔ دوسری بات اے علی میرے گزرنے کے بعد تیرے علاوہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا۔ علی نے کہا کہ میں ان سب کا پورا خیال رکھوں گا۔ تیسری بات جو اس نے وصیت کی میرے بزرگوں، ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک سبق ہے، اور حقیقت میں اگر سینے میں ایمان زندہ ہے میرے بزرگوں زمین کھسک جائے گی، سینے میں ہلچل آ جائے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی اے علی میں جب سے بالغ ہوئی اور ابھی تک میرے جسم کا کسی بھی حصہ کسی غیر محرم مرد نے آج تک مجھے نہیں دیکھا، میرے چہرے تک کسی غیر محرم مرد نے ہمیں نہیں دیکھا، اس لیے علی میں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ جب میں مر جاؤں، جب میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی غیر محرم مرد کو بھی شریک نہیں کرنا۔ فاطمہ یہ چاہتی ہے پوری زندگی غیر محرم مرد سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے حیا کو بچائے رکھا، اپنے پردے کو بچائے رکھا، اور یہ فاطمہ چاہتی ہے جب اس دنیا سے جائے اس کے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ فاطمہ انتقال ہو گئی، قصہ مختصر، جنازہ تیار ہو گیا، ایک طرف علی ہے، دوسرے طرف حسن ہے بڑے بیٹے، اور تیسرے طرف حسین ہے، چوتھا کاندھا دینے والا کوئی انتظار میں ہے۔ ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ فرمایا علی یہ کس کا جنازہ؟ فرمایا بھائی ابو ذر تم پوچھ رہے ہو کس کا جنازہ ہے؟ ارے وہ اس کی جنازہ ہے جو کل قیامت میں تمام جنتی عورتوں کی سردارنی ہوگی، یا اس کا جنازہ ہے محبوب رب العالمین کے صاحبزادی ہیں حسنین کریمین کی امی جان ہے یعنی فاطمہ الزہرا کا جنازہ۔ ابو ذر غفاری تاپ اٹھے اور فرمایا اے علی بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ارے فاطمہ تو نبی کی پیاری اور لاڈلی چہیتی بیٹی تھی، اس کے جنازے میں تو لاکھوں اور کروڑوں انسان شرکت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میری بیوی فاطمہ الزہرا نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ چوتھی طرف ابو ذر غفاری نے اسے کاندھا دیا،
اور یہ جنازے لے کر قبرستان کی طرف گئے. جب جنازے کو قبر میں اتاری جا رہی تھی ابو ذر غفاری کا ضبط کا بندن ٹوٹ گیا. اور ایک سبق اور امت مسلمہ کو دیتی چلی گئی. وہ سبق یہ تھی کہ ابو ذر غفاری کا ضبط کا بندن ٹوٹ گیا اور قبر سے چیخ کے کہنے لگا اے قبر خبردار تو گستاخی نہ کر بیٹھنا. تجھے معلوم ہونا چاہیے آج کس کا جنازہ ہے. یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. یہ محمد عربی جس کے صدقے میں کائنات کے نظام کو اللہ نے چلایا اس کی بیٹی کا جنازہ ہے. یہ حسنین کریمین کی امی جان کا جنازہ ہے. اے علی تو گستاخی نہ کر بیٹھنا. قبر سے آواز آئی اے ابو ذر تو خاموش رہا. یا مجھے یہ نہ بتا یہ کس کی بیٹی ہے نہیں ہے, یہ بتا کہ عمل کیا کر کے آئی. میرے بزرگوں یہ فاطمہ کے لیے نہیں تھی, وہ تو بخشی بخشائی تھی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا. یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے تھا جو ہماری ماں بہنوں میلوں میں ٹھیلوں میں بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں بیابانوں میں بازاروں میں شہروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے. اور جب یہ گھر سے نکلتی ہیں بن بن کے نکلتی ہیں. گھر میں رہے تو نہ جانے کہاں سے چمارن آ گئی ہے. کپڑے میلے ہیں, بال بکھرے ہیں, پھر کہتا میاں جی سمجھ محبتیں نہیں کرتا ہے. ارے گھر میں تو چمارن بنے اور جب تو بازاروں میں جائے تو بن بن کے جائے. اگر تو بن بن کے جاتی ہے سن میرے نبی کا پیغام, فرمایا جو عورتیں بن بن کر اچھے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہے وہ عورت زانی ہے. مردوں کو آنکھوں سے زنا کرنے پر مردوں کو مجبور کرتی ہے. کل قیامت کے دن بالوں سمیت گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. آج معاشرے میں کہتا ہمارا مرد کا افیئر ہو گیا دوسرے مرد کے ساتھ. کاہے میں ہوگا جی؟ تو گھر میں پیارے نہ دے, تو گھر میں ہیما مالین بنوے نہ کرے, باہر جائے تو بن کے جاوے اور گھر میں رہے تو چمارن بنے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتی کی ماں بہنوں سنو, میرے نبی نے فرمایا اے میری ماں بہنوں تم ہر رات اپنے خاوند کے لیے نئی دلہن بننا, اور جب تو ہر رات اپنے شوہر کے لیے سجے گی, اچھے کپڑے پہنے گی, خوشبو سے معطر ہوگی, اللہ رب العزت تمہارے سجنے پر تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا. لیکن نہیں سجتی جی ہے, مرد آیا ٹینشن میں ان کی بھی پٹر 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 شروع ہو جاوے تو بتاؤ لاٹھیے نہ چلے گا. تب گرم پہ گرم تار سٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لاٹھیے نہ چلے گا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں میں بددینی, عورتوں میں جہالت, عورتوں میں قرآن سے دوری, عورتوں میں حدیث سے دوری. اے بچھوڑ والو اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ, انشاءاللہ